سیرت النبی جلد اول صفحہ نمبر 277 277۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ سلاطین کو اسلام کی دعوت۔ سلاطین کو اسلام کی دعوت آخر سن 6 ہجری یا شروع سن 7 ہجری۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیبیہ کی صلح سے کسی قدر اطمینان نصیب ہو تو وقت آیا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا کے کانوں میں پہنچا دیا جائے۔ اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تمام صحابہ کو جمع کیا اور خطبہ دیا اور ایھا الناس، خدا نے مجھ کو تمام دنیا کے لیے رحمت اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھو، حواریین نے عیسیٰ کی طرح اختلاف نہ کرنا، جو میری طرف سے پیغام حق ادا کرو۔ اس کے بعد آپ نے کیسر روم، شہنشاہ عجم، عزیز مصر اور رؤسائے عرب کے نام دعوت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے۔ جو لوگ خطوط لے کر گئے اور جن کے نام لے کر گئے ان کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت وجیہ قلبی رضی اللہ، کیسر روم۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی، خسرو پرویز کجکلہ ایران۔ حضرت حاتب بن ابی بلتح، عزیز مصر۔ حضرت عمر بن امیہ، نجاشی بادشاہ حبشہ۔ حضرت سلید بن عمر بن عبد شمس، رؤسائے یمامہ۔ حضرت شجاع بن وہب الاسدی، رئیس حدود شام، حارث غسانی۔ ایرانیوں نے چند برس پہلے بلاد شام پر حملہ کر کے رومیوں کو شکست دی تھی، جن کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت غلبت الروم میں ہے۔ ہر کل نے اس کے انتقام کے لیے بڑے سر و سامان سے فوجیں تیار کیں اور ایرانیوں پر حملہ کر کے ان کو سخت شکست دی تھی۔ اس کا شکر اور شکرانہ ادا کرنے کے لیے وہ حمص سے بیت المقدس آیا تھا اور اس شان سے آیا تھا کہ جہاں چلتا تھا زمین پر فرش اور فرش پر پھول بچھائے جاتے تھے۔ شام میں عرب کا جو خاندان کیسر کے زیر حکومت رہا کرتا تھا وہ غسانی خاندان تھا اور اس کا پائے تخت بصرہ تھا، جو دمشق کے علاقہ میں ہے اور آج کل ہواران کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں اس خاندان کا تخت نشین حارث غسانی تھا۔ وہیہ رضی اللہ کربی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک یہیں بصرہ میں حارث غسانی کو لا کر دیا۔ اس نے کیسر کے پاس بیت المقدس میں بھیج دیا۔ کیسر کو خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ عرب کا کوئی شخص مل سکے تو لو۔ اتفاق یہ کہ ابو سفیان تجار عرب کے ساتھ غزہ میں مقیم تھے۔ کیسر کے آدمی ان کو غزہ سے جا کر لائے۔ کیسر نے بڑے سامان سے دربار منعقد کیا اور خود تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھا۔ تخت کے چاروں طرف بطارکہ کیس اور رہبان کی صفیں قائم کیں۔ اہل عرب کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے اس مدعی نبوت کا رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں۔ پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔